السلام علیکم ناظرین، میں عمیر راج اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہوں گا۔ آج ہم دو ایشوز پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی جو کہ پاکستان میں ہونے جا رہی ہے 19 فروری سے 9 مارچ تک۔ اس کو لے کر بھارت کی جانب سے روز نئی رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں، اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے دنیا کے مشہور فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو جو کہ سعودی کلب النصر کی جانب سے کھیلتے ہیں، ان کا کانٹریکٹ کی نئی تفصیلات سامنے آئی ہیں، جو کانٹریکٹ رینیو ہونے لگا ہے اس کی نئی تفصیلات سامنے آئی ہیں، اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کی جانب، اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی جب سے اس کا اعلان ہوا ہے کہ یہ پاکستان میں ہوگی، اس وقت سے لے کے بھارت کی جانب سے روز نئی رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو بھارت نے پاکستان پر آنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ پہلے بھارت نے یہ کوشش کی کہ یہ چیمپئنز ٹرافی جو ہے وہ پاکستان میں نہ ہو، اور جب اس کی یہ کوششیں اسے لگا کہ کامیاب نہیں ہو رہی تو اس نے ہائیبرڈ ماڈل اپنایا کہ جس میں بھارت کے میچز جو ہیں وہ دبئی میں ہوں گے اور باقی میچز پاکستان میں ہوں گے، اور پاکستان اور انڈیا کا میچ جو پاکستان جو کہ ہوسٹ ہے اسے بھی میچ جا کر دبئی میں کھیلنا پڑے گا بھارت کے خلاف۔ اچھا، یہاں تک تو ٹھیک تھا۔ اس کے بعد پھر جو روہت شرما نے پاکستان آنا تھا، پہلے بھارتی میڈیا کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ روہت شرما جو ہیں وہ پاکستان آئیں گے، کیپٹنس کی پریس کانفرنس کے لیے پاکستان کا وہ ٹور کریں گے، اور اس کے بعد اوپننگ سیرمنی میں بھی وہ حصہ لیں گے۔ پہلے تو یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ وہ پاکستان کا دورہ کریں گے، لیکن اس کے بعد بھارتی کرکٹ بورڈ نے اس سے بھی یو ٹرن لے لیا، اور اب کیا روہت شرما جو ہیں وہ پاکستان نہیں آ رہے۔ اچھا، لیکن اب جو تازہ ترین تفصیلات سامنے آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ جتنے بھی ٹیمز ہوتی ہیں انہوں نے جو وہ کٹس پہنتے ہیں وہ آئی سی سی کی منظور شدہ ہوتی ہیں، اور ان کٹس پہ جو میزبان ملک ہوتا ہے اس کا نام درج ہوتا ہے کٹ پر۔ جیسا کہ 2023 کے ورلڈ کپ میں جو کہ انڈیا میں ہوا تھا، پاکستان نے جو جرسی پہنی تھی اس پر یہاں پر انڈیا کا لوگو، انڈیا کا نام لکھا ہوا تھا، لیکن اب انڈیا نے جو نئی اوچا ہتھ کنڈا استعمال کیا ہے، اب جو نئی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ کیونکہ یہ ورلڈ کپ، یہ چیمپئنز ٹرافی جو ہے یہ پاکستان میں ہونی ہے، پاکستان اس کا ہوسٹ ہے، بے شک بھارت کے میچز دبئی میں ہوں لیکن ہوسٹنگ رائٹس جو ہیں وہ پاکستان کے پاس ہیں۔ تو سب جو بھی کرکٹنگ نیشنز ہیں ان کی کٹس پر پاکستان کا نام لکھا ہوگا، لیکن بھارتی ٹیم نے، بھارتی کرکٹ بورڈ نے پاکستان کا نام لکھنے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ تفصیلات سامنے آ رہی ہیں۔ اس سے گری ہوئی حرکت میری نزدیک کوئی اور ہو نہیں سکتی کہ آپ جو کہ آئی سی سی کے قوانین ہیں، آئی سی سی کے کلودنگ اینڈ ایکوپمنٹ ریگولیشن جو ہیں اس کے مطابق آپ اس میں کوئی چینجنگ نہیں کر سکتے۔ جو بھی کرکٹ بورڈ ہوتا ہے وہ اپنی جو کٹس ہوتی ہیں وہ منظوری کے لیے آئی سی سی کے پاس جاتی ہیں، آئی سی سی اس کی منظوری دیتا ہے، اگر وہ اس کے مطابق نہیں ہوں گی تو آئی سی سی اس کی منظوری نہیں دے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے، اگر بھارت انکار کر دیتا ہے کہ پاکستان کی کٹس اس نے کے نام کی کٹس یوز نہیں کرنی، تو کیا آیا آئی سی سی اس کی منظوری دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ اب اس کی اگر ہم مثال، اس کی پریسیڈنٹ اگر ہم چیک کریں تو آپ کو یاد ہوگا 2023 میں ایشیا کپ کا انعقاد پاکستان میں ہونا تھا، لیکن بھارت نے وہی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا اور وہ ہائبرڈ ماڈل میں اس کا انعقاد ہوا۔ ہوسٹنگ رائٹس پاکستان کے پاس تھے، لیکن بھارت نے پاکستان کے نام کی کٹس یوز نہیں کی تھی۔ تو یہ ہمارے پاس پریسیڈنٹ موجود ہے۔ ایشین کرکٹ کونسل جو کہ اس ٹائم ایشین کرکٹ کونسل جو اس کی گورننگ باڈی ہے، اس نے اس کی منظوری دی تھی کہ بھارتی ٹیم پاکستانی نام کی کٹس جو ہیں وہ یوز نہیں کرے گی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آئی سی سی بھارت کو یہ الاؤ کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ یہ اگر دیکھا جائے تو پیسے کے بل بوتے پر بھارت یہ تمام اوچے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے۔ باقی اور بھی سپورٹس ہیں، فٹ بال میں دیکھ لیں، انگلش پریمیئر لیگ ہے، انگلش پریمیئر لیگ جو ہے سب سے زیادہ ارن کرنے والی، ان کما کے دینے والی اور سب سے پروفیٹیبل پریمیئر لیگ ہے، فٹ بال کی لیگ ہے۔ تو وہاں پر اگر ایسا اس پیسے کو ہی بیس بنا لیا جائے تو پھر تو انگلینڈ کی ٹیم جو ہے وہ تو اپنی منمانی کرے۔ اسی طرح اور بھی سپورٹس ہیں، سب اپنی منمانی کریں، لیکن وہاں پر ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن بھارت جو ہے وہ پیسے کے نشے میں اس وقت پاگل ہو چکا ہے تقریباً۔ پی سی بی کو اس پر ایک
اسٹرانگ موقف لینا چاہیے. گو کہ ابھی جو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں اس میں آئی سی سی کے آفیشلس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ایسی کوئی ہمارے پاس ریکویسٹ جو ہے بھارت کی طرف سے نہیں آئی. لیکن پھر بھی پی سی بی کو اس پر اسٹرانگ موقف لینا چاہیے, کیونکہ جہاں سے اگر بھارتی میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں حقیقت ضرور ہوگی. تو پی سی بی کو اس پر اسٹرانگ موقف لینا چاہیے, اور اس خاص طور پر اس ایشو پر بھارتی بورڈ کی نہیں ماننی چاہیے. پاکستان کو اس پر ایسا سٹینڈ لینا چاہیے کہ جسے بھارت مدتوں یاد رکھے. تو ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں. کرسٹیانو رونالڈو جو کہ دنیا کے مشہور ترین فٹ بالر ہیں, ان کے فالورز آپ دیکھ لیں, انسٹاگرام پر دیکھ لیں, اور یوٹیوب پہ انہوں نے یوٹیوب چینل بنایا, اس نے سارے ریکارڈ توڑ دیے. تو اب ان کے وہ آپ کو پتہ ہے وہ پرتگال کی طرف سے کھیلتے ہیں, اور سعودی کلب النصر کی جانب سے بھی 2023 میں انہوں نے معاہدہ کیا النصر کی طرف سے کھیلنے کا, 200 ملین یورو سے زیادہ کا معاہدہ ہوا تھا. تو اب یہ معاہدہ جو ہے یہ رینیو ہونے لگا ہے. تو اس معاہدے کے تحت کرسٹیانو رونالڈو کو پاکستانی روپوں میں ایک سال میں 52 ارب 52 کروڑ روپے سے زیادہ جو ہیں وہ ادا کیے جائیں گے. اور اگر اس کی مزید ڈیٹیل میں جائیں اور مزید اگر ہم دیکھیں تو کرسٹیانو رونالڈو جو ہیں 1817 روپے پر سیکنڈ پاکستانی کمائیں گے, 65,73,000 روپے فی گھنٹہ, 15 کروڑ 77 لاکھ روزانہ, 1 ارب 9 کروڑ ویکلی, اور 4 ارب 37 کروڑ روپیہ وہ منتھلی کمائیں گے. تو ناظرین اتنی بڑی اماؤنٹ کرسٹیانو رونالڈو کو آفر کی جا رہی ہے, اور اس کے علاوہ جو آف گراؤنڈ جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس کے الگ انہیں پیسے ادا کیے جائیں گے. تو اور اس کے علاوہ ان کے انسٹاگرام پر فالوورز ہیں, اور ان کے جو برانڈز کے ساتھ جو ان کے کانٹریکٹس ہیں اس کے علاوہ ان کی مزید انکم ہوگی. تو کرسٹیانو رونالڈو جو ہیں اس ٹائم وہ پیسوں میں کھیل رہے ہیں. تو ناظرین یہ تھی آج تک کی تفصیلات. کل پھر ایک نئے وی لاگ کے ساتھ حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.